الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2014 کی 12 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے پیراڈائز کلچر۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہمیں پیراڈائز کلچر میں جینا ہے، پھر ہمیں پیراڈائز میں انٹری ملے گی۔ قرآن میں ہے کہ جنت کے بارے میں یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اس کا مطلب یہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کو جن کو اس کی پہچان کرا دی ہے۔ تو پہچان کرانا یہ اللہ کی طرف سے صرف توفیق کے معنی میں ہوتا ہے، اصل تو انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو جب انوالو کرتا ہے جنت میں، اس کی یاد میں، تو روزانہ صبح و شام اس کو دنیا کے تجربوں میں جنت کا انٹروڈکشن ہوتا رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ جنت کیا ہے، وہ اللہ کا پڑوس ہے، اتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے پڑوس میں بسنے کی تمنا اتنی زیادہ آپ کو ہو جائے، اسی کا نام جنت کی یاد ہے۔ تو جب بہت زیادہ آپ اپنے کو اس میں انوالو کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کا روزانہ تجربہ کر رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کا تعارف پا رہے ہیں، انٹروڈکشن۔ یہ مطلب ہے جنت کلچر میں جینا۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم گزرو جنت کے باغ سے تو وہاں چرو، یعنی when you pass through a divine garden, then graze from it۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مجلس ذکر یا حلقہ ذکر، یعنی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ مراد ہے۔ لیکن اس کو آپ بالکل لفظی معنی میں نہ لیجیے، بہت زیادہ اس کے اندر گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور کچھ آدمی جب بیٹھ کر اللہ کی یاد کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو ساری کائنات کہہ رہی ہے، تو کس معنی میں کہہ رہی ہے؟ تو سچ پوچھے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں آپ جب بیٹھیں، جب مجلس آپ کی قائم ہو تو وہاں پر کس قسم کی چرچا ہو، اللہ کی گلوری کی چرچا، اللہ کی بڑائی کی چرچا، اللہ کی کس طرح اللہ نے کریٹ کیا تھے بڑے یونیورس کو، کس طرح وہ کنٹرول کیے ہوئے اس کو، یہ ساری باتیں جب آپ یاد کریں، اس کا چرچا کریں، تو آپ کو بہت عجیب قسم کا ایک ربانی تجربہ ہوتا ہے، بہت ہی
ہائی لیول کا، تو وہ مراد ہے۔ تو مطلب یہ کہ جہاں تم دیکھو کہ ایسا ویسی مجلس ہے، وہاں پہ ایسا چرچا ہو رہا ہے، تو تم بھی وہاں بیٹھ جاؤ اور سنو باتوں کو، سن کر کے تم بھی اس میں ایمان کی کیفیت حاصل کرو، جنت کی یاد تازہ کرو، یہ مطلب ہے۔ میں اس حدیث پر سوچتا رہا، تو اچھا دیکھیے، اس طرح کی یعنی جس کو ہوتا ہے مجلس ذکر یا حلقہ ذکر، اور بھی روایتیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس ذکر یا حلقہ ذکر کا درجہ اللہ کا بہت ہی بڑا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے اور دوسری روایتوں میں کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی یاد کرتے ہیں تو فرشتے وہاں آواز دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو، دیکھو یہاں ہے وہ چیز جو تم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہاں اتنے فرشتے رش کر کے آ جاتے ہیں، اتنے فرشتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا یعنی ہجوم ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا درجہ ہے مجلس ذکر کا، حلقہ ذکر کا، تو کوئی بڑا کام ہونا چاہیے وہاں آپ تسبیح پڑھیں یا کچھ الفاظ کو دہرائیں، تو یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے اس مجلس کو اور اس حلقہ کو۔ اس پر میں غور کرتا رہا کہ یہ کیوں اتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا یاد کریں تو اس کا اتنا بڑا درجہ، کیونکہ سارے فرشتے وہاں ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، رش کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں، اور ایک ڈائلاگ فرشتوں اور اللہ کے درمیان بتایا گیا حدیثوں میں، جس کا آخر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے ان کو بخش دیا، ان کے لیے جنت لکھ دی۔ تو اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ تو میں سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے ڈیزرٹ میں ایک اویسس بنانا ہے، اویسس یعنی بہت بڑے صحرا میں ایک نخلستان بنانا ہے۔ کیوں؟ جس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں وہ دنیا پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ خود قرآن کے مطابق دارالکبد ہے، پرابلم کا جنگل ہے۔ پھر دیکھیے، انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، آزادی کی وجہ سے وہ فساد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو ایک طرف خود جو اللہ کا کیسے پلان ہے اس کے مطابق دنیا میں پرابلم ہے، ڈفرینسز ہیں، کمپٹیشن ہے، چیلنج ہے، اور دوسری طرف انسان کا جو فریڈم ملا ہوا اس کو مس یوز کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے ظلم، انجسٹس، فساد پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی ایک دنیا میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو جو مجلس ذکر میں اکٹھا ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں تو ہیں۔ وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایسی دنیا جہاں چاروں طرف ظلم، انجسٹس، کرپشن، پرابلم، چیلنج، کمپٹیشن، ایک جنگل ہے اس قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا، وہاں پر کچھ لوگ اپنے کو ڈسچارج کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، نگیٹیوٹی کے جنگل میں اپنا آپ کو پازیٹیوٹی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسی مجلس یا ایسا حلقہ کرنا سادہ بات نہیں ہے۔ نیگیٹو آئٹمس کے جنگل میں آپ ہیں، آپ نے وہاں اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کی، ایک نئی سوچ، ایک کریٹو سوچ پیدا کی اپنے اندر، پھر آپ کو یہ آیا کہ اللہ کی یاد کریں ہم۔ اس طرح سے کچھ لوگوں نے سوچا، اکٹھا ہوئے وہ، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑے ڈیزرٹ میں
اویسس بنانا ہے، بہت بڑے صحرا میں ایک نخلستان قائم کرنا ہے. تب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا یہ درجہ ہو کہ فرشتے وہاں رش کریں، ہجوم کریں، اور اللہ اعلان کر دے فرشتوں کے سامنے کہ جاؤ ان کو ہم نے بخش دیا. پھر میں نے سوچا کہ اسی مجلس سے تک معاملہ کیوں ہے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں. تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں، اس کا جو درجہ ہے تو وہی تو ساری کائنات میں ہو رہا ہے. ساری کائنات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کی تسبیح کے آئٹم بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کی گلوری کے آئٹم بکھرے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس مجلس میں جائے بغیر بھی آپ وہ تجربات کر سکتے ہیں. ایک گھاس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ایک درخت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چڑیا اڑ رہی ہے آپ کے اوپر، سورج نکل رہا ہے. یہ جو بلین ٹریلین جو مناظر ہیں، جو تجربے ہیں، وہ سب یہی ہیں، وہ سب مجلس ذکر ہیں. تو اس حدیث کا مطلب دیکھیے، سادہ مت لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہی گارڈن آف پیراڈائز ہے، پوری کائنات ہی اللہ کا باغ ہے. اس میں آئٹم بکھرے ہوئے ہیں اللہ کی بڑائی کے. ان کو ڈسکور کرو، ان کو اپنے معرفت کا غذا بناؤ، یعنی ان کو ربانی فوڈ بناؤ. یہ مطلب اس کا ہے. تو یہ کلچر کی بات یہاں پر ہے، ایک وے آف تھنکنگ کی بات ہے، ایک لائف اسٹائل کی بات ہے. تو اس طرح سے آپ زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر صبح ہر شام بلکہ ہر مومنٹ آپ کو جو تجربات ہوتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو، سنتے ہیں چیزوں کو، ان سب میں آپ کو اس کا رزق ملے گا، یعنی ڈیوائن رزق ملے گا. اس سے آپ کے اندر ایک پرسنالٹی بنے گی. وہ پرسنالٹی پھر ان کے لیے اللہ کی طرف فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کرو. یہ مطلب ہے اس کا. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ جو چرنے کی بات ہے، گریز کرنے کی جو بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحہ آپ کو چرنا ہے، کیونکہ ساری کائنات ایک بہت بڑا یعنی گریزنگ گراؤنڈ ہے، بہت بڑا ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ. تو یہ جو حدیث ہے اس میں اصل چیز کچھ لوگوں کا جمع ہونا نہیں ہے بلکہ ذکر ہے. کچھ لوگوں کا جمع ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، ذکر جو ہے، ذکر جمع ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہے. یعنی اٹ از ذکر دیٹ میکس اٹ اے ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ. تو وہ تو کسی ایک مجلس میں نہیں ہے، وہ ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. تو آپ کو اپنے اندر یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اندر یہ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل اویکننگ لانا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو جھلک دکھائی دے اللہ کی، جنت کی، آخرت کی. تو یہ ایک شعور کے ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک درجہ ہے. تو میں آپ کو چند مثال عرض کرتا ہوں. ابھی آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ کہیں سخت قسم کی سردی ہے، کہیں سخت قسم کی گرمی ہے. دیکھیے میرے ہاتھ میں 2 اخبار ہیں. ایک ہے 8 جنوری کا، دوسرا ہے 10 جنوری کا.
ایک اخبار میں بتایا گیا ہے کہ USA میں یعنی امریکہ میں یہ حال ہے کہ تقریباً آدھا امریکہ سخت سردی میں ڈوبا ہوا ہے، بہت سخت سردی، بہت بٹر کولڈ. اور دوسری طرف اسی زمانے میں، اسی جنوری کے مہینے میں آسٹریلیا میں یہ حال ہے کہ تقریباً آدھا آسٹریلیا سخت گرمی میں، اتنی سخت گرمی ہے کہ درختوں پر جو چڑیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ گرمی میں مر کے گر جاتی ہیں نیچے. تو زمین کے ایک حصے میں سخت سردی اور زمین کے حصے میں سخت گرمی، کوئی انوکھا ہے. آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ابھی یہ حالت قائم ہے. اس کو میں نے پڑھا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جنت کے بارے میں. وہ سورہ الدہر کی آیت ہے کہ جنت کے بارے میں فرمایا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت میں نہ سخت سردی ہوگی نہ سخت گرمی ہوگی. یہ آیت سورہ الدہر میں ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تو دیکھیے یہ واقعہ تو تھا دنیا کا، یعنی USA کا اور آسٹریلیا کا، لیکن اس کو جب میں نے پڑھا تو قرآن کی آیت یاد آ گئی. اس میں گویا اس واقعے میں جنت کا ایک آئٹم مل گیا. اس واقعے میں جنت کا ایک تعارف مل گیا کہ دنیا میں تو یہ ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے. یہاں پر طرح طرح کے حالات پیش آئیں گے تاکہ انسان کا ٹیسٹ ہو سکے. لیکن جنت جو ہے وہ تو آئیڈیل ورلڈ ہوگی، پرفیکٹ ورلڈ ہوگی. تو وہاں پر ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہاں پر بہت ہی جس کو ہمارے جغرافی کے ٹرم میں کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون. ٹیمپریٹ زون تو بہت ہی ہائی کلاس کا ٹیمپریٹ زون ہوگا وہ، جہاں نہ سخت سردی نہ سخت گرمی. یہ ہے چرنا، یہی مطلب ہے چرنے کا کہ دنیا کے واقعات میں آپ کو جنت کی خوشبو ملے، جنت کی یاد آئے، جنت کا آپ کو انٹروڈکشن ملتا رہے. اس سے آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. وہی پرسنالٹی اللہ کی طرف سے منتخب کی جائے گی، سلیکٹ کی جائے گی جنت میں داخلے کے لیے. ایسے دیکھیے ایک پرسوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں جو ہمارے سامنے جو بالکنی ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو صبح کا وقت تھا، بہت اچھا موسم تھا، لیکن ہمارے یہاں پاس میں گھر بن رہے ہیں. تو وہاں پر وہ بڑا سا جو ہوتا ہے ٹرک جس میں لگا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کانکریٹ مکسر، جس کو سیمنٹ اور کانکریٹ ملا کے چلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کانکریٹ مکسر. وہ آیا اور وہ چالو کیا گیا اور بہت شور. اب عجیب طبیعت گھبرا گئی کہ اتنا پیسفل تھا، پیسفل نیچر میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں. اس وقت آ کر کے وہاں کانکریٹ مکسر جو ہے وہ شور کرنے لگا. تو پھر مجھے وہی یاد آیا کہ جنت میں شور نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں شور نہیں ہوگا، نیوسنس نہیں ہوگا. تو وہ واقعہ بظاہر نگیٹو واقعہ تھا، لیکن اگر آپ کا شعور ڈیولپ ہو
تو اس واقعے کو آپ کنورٹ کر کے پازیٹیو آئٹم بنا لیں گے. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں, غصہ ہوں, اور ایڈمنسٹریشن کو برا بھلا کہیں, گورنمنٹ کو برا بھلا کہیں. ایک ریئیکشن یہ ہے. تو آپ کہا کہ آپ چلے نہیں, پھر خدا کے کا جو گارڈن تھا جنت کا, اس میں آپ چل نہیں پائے. لیکن اگر اس کو کنورٹ کیا, آپ نے کنورٹ کر پائے, کیونکہ دنیا میں دیکھیے پہلے بھی اور آج بھی ہمیشہ ایسا رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی آپ کو بالکل بہت اسموتھ حالات ہوں, بہت سب ٹھیک ٹھاک ہو, سب کچھ نارمل, ایسا ہو نہیں سکتا. تو جنت کے باغ میں چرنا صرف اس انسان کے لیے پاسبل ہوتا ہے جو اتنا زیادہ یعنی انٹلیکچولی اویکنڈ ہو کہ وہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکے, منفی چیز کو مثبت سوچ میں بدل سکے, تب وہ چڑھ پائے گا, ورنہ الٹا ہوگا. کیونکہ حدیث میں جب ذکر ہے جس مجلس کا, وہ کہیں اسپیس میں نہیں ہوگی, کوئی برنخ میں نہیں ہوگی, اسی دنیا میں ہوگی جہاں کے ہر طرف نویسنس ہے, ہر طرف شور ہے, ہر طرف کرپشن ہے, ہر طرف ظلم ہے, ہر طرف ہنگامے ہیں. اسی دنیا میں ہوگی. تو جب تک آپ کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ نہ کی ہوئی ہو کہ آپ ڈسٹیچ ہو کر سوچ سکیں, چیزوں سے ریئیکشن کیے بغیر سوچ سکیں, ہیٹ سے اور پروٹیسٹ سے کی نفسیات سے باہر آ کر سوچ سکیں, تب ایسا ہوگا کہ آپ جنت کے باغوں میں چڑھ پائیں گے. جنت کے باغوں میں چڑھ پانا, وہ جنت کا باغ نہیں ہوتا, وہ تو اس دنیا کا باغ ہوتا ہے. یہ دنیا میں سے جنت کا آئٹم نکالنا. جس یہاں پر جو ذکر ہے اس حدیث میں کہ جنت کے باغوں میں چرو, تو وہ جنت کا باغ کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہوتا ہے. وہ جنت خود جنت میں نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں جس کو انسان نے فساد کا گھر بنا رکھا ہے, وہاں چپ جنت کا آئٹم تلاش کرو, اس کو تلاش کر کے لو. وہ کیا ہے؟ جب آپ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں گے, تب آپ پائیں گے وہ آئٹم, تب آپ کے لیے ممکن آپ گریز کر سکیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کانکریٹ مکسر شور کر رہا تھا, بظاہر تو وہ مجھے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, غصہ ہونا چاہیے تھا, لیکن میں جب یاد کیا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد ہے جس میں ہے کہ جنت میں شور نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, وہاں ہم شور نہیں سنیں گے. تو اچانک مجھے یہ ہے کہ خدا مجھے اس دنیا کو میرے لیے مقدر کر دے, اس جنت کو جہاں شور نہیں ہوگا, جہاں نیوسنس نہیں ہوگا. یہ چرنا, یہ چرنا, یہ چرنا کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. چرنا کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. پھر یہ سب سوچتے ہوئے مجھے قرآن کی وہ سورہ یاد آئی اور ایک قصہ یاد آیا. میں یار بتا رہا ہوں آپ کو کہ چرنا کیا چیز ہے. یہ بات سمجھیے کہ چرنا کوئی پراسرار چیز ہے, کوئی مسٹیریس چیز ہے. چرنا یہی ہے کہ جیسے نمک ہو اور شکر ہو, اب وہاں چوٹی آئی, چوٹی کیا کرے گی؟ وہ چلے گی, لیکن چلنے کا مطلب کیا ہوگا؟ نمک چھوڑے گی, شکر کو لے گی. چوٹی بھی چلے گی اس وقت جب کہ نمک میں شکر ملی ہوئی ہو, لیکن اس کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ نمک کو چھوڑنا,
شکر کو لینا. تو مومن کے اندر یہی بات ہو جاتی ہے کہ وہ نگیٹو آئٹم کو چھوڑ کر کے پازیٹیو آئٹم نکال لیتا ہے. یہ ہے چڑھنا اور یہ ہے اللہ کی یاد, جنت کی یاد. اور یہ کسی مسجد میں نہیں محدود ہے, سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے, یہ مواقع پھیلے ہوئے ہیں. سارے عالم میں یہ موقع پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ سب سوچتے ہوئے پھر مجھے وہ قرآن کی سورہ یاد آئی, سورہ 3. اس میں دیکھیے ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین مولڈ کے ساتھ, بہترین ساخت کے ساتھ, پھر ڈال دیا اس کو سب سے نچلے طبقوں میں. تو اس دنیا میں آپ جانتے ہیں ہر آدمی شکایت کرتا ہے, ہر آدمی شکایت, جس کو دیکھیے, اخبار دیکھیے, ریڈیو سنیے, ٹی وی دیکھیے, شکایت, پروٹیسٹ, نفرت, سب بھرے ہوئے ہیں, سب کے دل بھرے ہوئے ہیں اسی چیزوں سے. کیوں وہ چرنے کا آرٹ نہیں پتہ. چونٹی والا جو آرٹ ہے, چونٹی ایک ڈیمونسٹریشن ہے. نیچر میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی شکل میں ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا کہ شکر ہے اور نمک ہے. چونٹی آئے گی, نمک چھوڑ دے گی, شکر لے لے گی. ایسی دنیا میں نگیٹو آئٹم کے ساتھ پازیٹیو آئٹم ہے. تو نگیٹو آئٹم کو چھوڑو, پازیٹیو آئٹم کو لے لو. تو تم کو اللہ کے یہاں کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو جنت کے باغوں میں جس نے چرائی کی, اپنے کو ڈیولپ کیا ایک جنتی انسان کے حصے سے. تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر, پھر اس کو پھینک دیا نچلے طبقے میں. تو اس پر سوچتے ہوئے مجھے یہ سب باتیں یاد آئیں کہ دنیا میں تو ہر طرف فساد, کرپشن, ہر طرف پرابلم, ہر طرف انجسٹس, ظلم. یہ ہے, آپ کو ختم نہیں کر سکتے اس کو. یہ ہے اور رہے گا, کیونکہ یہ رزلٹ ہے اس بات کا کہ انسان کو اللہ نے دیا ہے فریڈم. وہ فریڈم کو مس یوز کرتا ہے. اس لیے وہ کسی ظالم کا معاملہ نہیں ہے, وہ انسان کے مس یوز آف فریڈم کا معاملہ ہے. اس لیے وہ رہے گا قیامت تک. تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ یاد کرے اور سوچے کہ خدا ان سب حالات میں سوچے, اگر اس کا اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے تو سوچتے سوچتے وہ یہ سب باتیں اس کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گی, ایک بہت اونچی دعا کا پوائنٹ آف ریفرنس کہ خدایا تو نے پیدا کیا مجھ کو اثر تقویم کی شکل میں, ایک مکرم انسان کی شکل میں, اعلیٰ صلاحیتیں دی مجھ کو, پھر تو نے مجھ کو اس دنیا میں رکھ دیا. یہ دنیا تو میرا ہیبیٹاٹ نہیں, اس دنیا میں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ یہاں موجود نہیں. یہاں میرے لیے تو میرا ہیبیٹاٹ مجھ کو میرے لیے ہیبیٹاٹ جو ہے وہ مقدر کر دو, کیونکہ جنت جو ہے وہ ہیبیٹاٹ ہے انسان کا. تو یہ جو رکھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے, اس لیے کسی بندہ خدا کے دل سے یہ دعا نکلے کہ خدا تو نے پیدا کیا مجھے احسن تقویم کے ساتھ, پھر بھیج دیا اس دنیا میں جو دار الفساد ہے, میرا ہیبیٹاٹ نہیں.
تو خدایا تو مزید کرم کر میرے اوپر، جس طرح تخلیق اصل تقویم کے ساتھ تم نے میری تخلیق کی، تو مزید رحمت پر کرم کر میری آخرت میں میرا جو ہیبیٹاٹ ہے جنت، وہاں مجھے داخل کر دے. تو یہ ہے چڑھنا، کہ نگیٹو آئٹم میں پازیٹیو آئٹم تلاش کرنا، نگیٹو تجربات میں پازیٹیو دعائیں کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنا لینا. پھر یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یہ سچا واقعہ ہے کرناٹک کا. وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر شہر میں ایک دولت مند آدمی تھے، پیسے والے، لیکن ان کا لڑکا جو تھا وہ بگڑ گیا اور غصہ ہو گیا. باپ اپنے بیٹے سے بہت غصہ ہو گیا، اس کو نکال دیا، بھاگو یہاں سے، میرے گھر سے چل جاؤ تم. اب وہ لڑکا جو تھا، وہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ بڑا جاب ملے. تو کیا جھوپڑی جھوپڑی میں اور مزدوری. تو کچھ دن اس طرح کی زندگی گزاری اس نے، بہت ہی مصیبتوں کی زندگی. پھر جنہوں نے بتایا تھا قصہ مجھے، ان سے ملاقات ہوئی. وہ رونے لگا کہ میں پیدا ہوا ایک اچھے باپ کے گھر میں اور اب میں مصیبت اٹھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارا جو پرابلم ہے بہت آسانی سے وہ سوالو ہو سکتا ہے. تم ایسا کرو، ایک دن تم جاؤ اپنے باپ کے گھر، وہاں پر ناک کرو، اور جب باپ آئے تمہارے سامنے تو ان کے باپ کے پاؤں پہ گر پڑو اور کہو کہ باپ آپ نے ہم کو پھینک دیا، آپ نے ہم کو جنم دیا اور پھر مجھ کو پھینک دیا. تو وہ لڑکے نے ایسے ہی کیا. وہ گیا وہاں اور وہاں ناک کیا. باپ باہر آیا تو اس نے اس کے پاؤں پہ گر پڑا اور کچھ نہیں، رونے لگا اور کہا کہ باپ آپ نے ہم کو پھینک دیا. تو اس نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اندر لے گیا، اس کو بٹھایا، نہلایا، کپڑا پہنایا، سب کچھ اس کے لیے. تو یہ رضی اللہ اسفل السافلین کا لفظ پڑھتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آیا. اتنا ہے کہ پھر ہم نے پھینک دیا اس کو نچلے طبقے میں. تو جب دیکھیے ایک باپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے یہ رحم ہے کہ جب وہ کہتا ہے تو اس کا رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو یہ رحم کا مادہ خالق کے اندر تو بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. تو اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ دنیا کے تجربات جس میں آپ ریئیکشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں، سڑکوں پر مارکاٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر آپ کے ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپ یہ کر سکیں کہ اس دنیا کے صورتحال کو آپ پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں اور کہہ سکیں خدا تو نے مجھے پھینک دیا، میں کیسے جانوں، میرا ہیبیٹاٹ تو ہے نہیں یہ. تو خدا آپ کو اٹھا لے گا اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ ہے چرنا. یعنی چرنے کے مطلب بالکل وہی ہے جیسے کہ چوٹی آئی، اس نے نمک کا چھوڑا اور شکر کو لے لیا اور چلی گئی. تو دنیا کے سارے فساد اور چیلنج اور پرابلم، ظلم اور انجسٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے
ایک نیا کریٹیو ذہن اگر آپ پیدا کر سکیں آپ، وہ ذہن جو چوٹی کی طرح نمک کو نظر انداز کرے اور شکر کے دانے کو دیکھ کے اسے اٹھا لے، تب ایسا ہوگا کہ آپ سلیکٹ کیے جائیں گے جنت کے لیے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو آپ کسی مسٹریس معنی میں نہ لیجیے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ جنت کے باغوں میں چرو، جنت کے باغوں میں گریز کرو. جنت کے باغوں میں، وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ اس دنیا میں تو ہے. جب خود قرآن میں ہے کہ دنیا دارالکبد ہے، جو خود قرآن میں ہے کہ خود قرآن میں ہے کہ دنیا کو انسان نے فساد سے بھر دیا ہے، تو وہ کہاں ہے وہ جنت کا باغ؟ اس کے معنی ہے کہ جنت کا باغ بکھرے ہوئے آئٹم میں ہے، مجموعے میں نہیں ہے. اور آپ کے اپنے مائنڈ میں ہے کہ آپ کتنا اس کو کنورٹ کر پاتے ہیں نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. یہ صلاحیت آپ کے اندر کتنی زیادہ ہے. تو یہی پیراڈائز کلچر ہے. اس دنیا میں مومنٹ کو پیراڈائز کلچر میں جینا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں تب آپ کو آئٹم ملیں گے. آپ دنیا کے نیچر کو آبزرو کریں تب آپ کو آئٹم ملیں گے. حتیٰ کہ آپ جو ایول یعنی پکچر ہے دنیا کی وہ دیکھیں آپ میڈیا میں، جو ظلم کی خبریں ہیں اس کو پڑھیں آپ اخباروں میں، تب بھی آپ کو وہاں پر اس نمک کے ڈھیر میں شکر کے دانے ملتے رہیں گے. اس کو چنیے. تو آپ اپنے اندر جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شعور کو اتنا ڈیولپ کریں، آپ کے اندر اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آ جائے، اتنا سینسیٹیو ہو جائیں آپ کہ فوراً اس کو پکڑ لیں. آپ ایسا آئٹم جب سامنے آئے تو فوراً اس کو پکڑ لیں. اب پکڑنے کے بعد ہے کہ اس کو آپ کنورٹ کر پائیں. یعنی خود وہ آئٹم نگیٹیو ہی ہوگا، لیکن آپ جب کنورٹ کریں گے تو پازیٹیو بن جائے گا. تو دنیا میں انسان کو اسی بات کا ثبوت دینا ہے کہ وہ اس طرح رہ سکتا ہے کہ نگیٹو آئٹم کے جنگل میں وہ پازیٹیو آئٹم نکال سکے. جیسے آپ دیکھیے ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ اور بھی قائم کرتی ہیں. مثلاً شہد کی مکھی کو دیکھیے، شہد کی مکھی اڑ کے کتنے دور دور سے آتی ہے. اب ایک باغ میں پہنچی، وہ پہاڑوں کے درمیان جہاں پھول ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہاں پہنچی. وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، مٹی ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کانٹا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ایک پھول ہے، اس کے اندر ڈیکٹر ہے. وہ سب چیزوں کو نظرداز کرتے ہوئے وہاں ہو جاتی ہے اور ڈیکٹر کو لیتی ہے، بس اس کو لے کے چلی جاتی ہے. آپ کو وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کانٹوں کے جنگل میں آپ نیکٹر لے سکیں، نمک کے ڈھیر میں آپ شکر لے سکیں. تو آپ کا درجہ وہ بنے گا کہ آپ جنت کے باغوں میں چرائی کر رہے ہیں. یعنی نگیٹیوٹی کے جنگل میں پازیٹیوٹی کے جو آئٹم ہے اس کو آپ پا رہے ہیں، اس سے آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیے آپ کی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ، جنت کے قابل پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر پریپئر کرنا. کل پرسوں میرے پاس
4 آدمی ملاقات کے لیے آئے. وہ چاروں ایک بڑی مسلم جماعت سے وابستہ تھے, جو پورے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ اس سے وابستہ تھے. وہ تو چاروں ایک مرتبہ آئے ہمارے گیٹ پر, تو میں مل نہیں سکا. وہ لوٹ گئے. دوبارہ پھر ٹیلی فون کر کے دوبارہ آئے. یعنی اتنا زیادہ ان کو مجھ سے ملنے کا تھا کہ ایک مرتبہ لوٹنے کے بعد دوبارہ انہوں نے میرا ٹیلی فون نمبر پتہ کیا اور پھر ملنے کے لیے آئے. وہ تو وہ بیٹھے میرے نیچے کے حصے میں وہاں آیا. تو کس لیے بات کرنا تھا انہیں؟ بابری مسجد کے بارے میں. یعنی 4 آدمی جو ایک مشہور مسلم جماعت جو کہ دین کے لیے اٹھی ہے, دینی کی ہوائیں چلا رہی ہے, اس کے افراد تھے. وہ جو ساری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا رہی ہے, اس کے افراد تھے وہ. اور اتنے زبردست طریقے سے میرے پاس آئے اور بات کیا کرنا تھا ان کو؟ بابری مسجد کی. کہ آپ نے بابری مسجد کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا, ویسا کیوں کہہ دیا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد ڈھائی گئی تھی, تو سارے لوگ شورغل مچا رہے تھے, شورغل. میں ایک شخص تھا پورے مسلم دنیا میں جو اس پر کہتا تھا کہ قرآن حدیث والے طریقے کو پکڑو, یہ کیا شورغل کر رہے ہو. یعنی میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی, وہی بات کہی تھی جو قرآن حدیث میں. پھر بھی مسلمان جذباتی ہو گئے تھے, ایک دم سخت جذباتی ہو گئے تھے, اور اس میں کتنے سارے لوگ مارے گئے, ہنگامے ہوئے. تو ابھی تک وہ اس کی یاد لیے بیٹھے ہیں. تو خیر, ان سے جو بات ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی ایک پوائنٹ کی بات. تو وہ لوگ مجھ سے کرنے کا آپ نے کیسے بابری مسجد کے بارے میں علماء سے الگ موقف کیسے اختیار کر لیا آپ نے, وغیرہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, میں نے جو کیا تھا وہ عین قرآن سنت کے مطابق تھا. آپ لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ اب 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بابری کے معاملے کو, ابھی آپ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں. میں نے یہی کہا تھا کہ بابری مسجد جب ڈھا دی گئی تو میں نے کہا کہ اس چیپٹر کو, یعنی جو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیجیے. تو آپ ابھی تک اس کو ڈھو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, رسول اللہ کے ایک صاحب تھے اس میں جو برابر تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح پڑھنے کو سنت رسول سمجھتے ہیں وہ. تو میں نے کہا اس سے بڑی سنت جو ہے وہ آپ بھولے ہوئے ہیں. وہ کہ ہے ماضی کے اس چیپٹر کو دوبارہ نہ کھولنا. یہ بھی سنت رسول ہے کہ ماضی کے چیپٹر کو دوبارہ نہ کھولنا, اس لیے اس سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے مثال دی ان کو کہ دیکھیے, مکہ میں جو کعبہ ہے وہ ایک مرتبہ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں سے پہلے وہ مشرکین کے قبضے میں آ گیا تھا. تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے حالات ایسے ہوئے, انہوں نے اس کی تعمیر ثانی کیا, دوبارہ تعمیر کیا. تو حضرت ابراہیم کا جو کعبہ تھا اس کے بجائے انہوں نے اپنا نقشہ بنایا, نقشہ بدل دیا. یعنی وہ کعبہ تھوڑا لمبا تھا, اب چوکور بنا دیا انہوں نے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو دوبارہ بنائی, حضرت ابراہیم والی بنیاد بنائیے, مشرکین کو اٹھا دیجیے, مشرکین کی بنیاد کو. تو رسول اللہ نے اس کو نہیں کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ اس سے نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے. تو ماضی کے چیپٹر کو کھولنا, ماضی کے چیپٹر کو نہ کھولنا, یہ بھی سنت رسول ہے. تو آپ اسے پڑھے بھی, ابھی تو 20 سال زیادہ گزر گئے. تو بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کی اسپرٹ کو اختیار کریں
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی دنیا میں جو ڈیوائن گریزنگ گراؤنڈ ہے اس میں اللہ کے آئٹم کو چارنے والے بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.